السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ۔ ناظرین، ہم لوگ کی ٹیم کو جب اطلاع ملی کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک ٹریفک وارڈن نے ایک بزرگ شہری پر تشدد کیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، یہ جانا جائے کہ اصل معاملہ ہے کیا یہ دونوں اطراف سے معاملہ پروان چڑھا اور اس شہری کی طرف سے بھی کوئی تشدد کیا گیا ہے نہیں، یا صرف شہری جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنا۔ تو سارے معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ نہ صرف اس ویڈیو کے اندر موجود ان صاحب سے بات کی جائے بلکہ ٹریفک وارڈنز اور مجموعی طور پر جو ایک رویہ پروان چڑھ رہا ہے عدم برداشت کا، اس پر بھی بات کی جائے اور اس سے جڑے ہوئے ہر شخص کی گفتگو کو سامنے لایا جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو تشدد کیا گیا ان صاحب کا کیا موقف ہے، ٹریفک وارڈنز کا کیا موقف ہے، اور باقی جو ہمارے معاشرے میں تمام کردار ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو ہم سب نے دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے، جس میں ایک بزرگ شہری دو ٹریفک وارڈنز کے تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی ان کو ٹریس کرنے کی، ان سے بات کرنے کی، تاکہ آپ تک ان کا موقف پہنچا سکیں، جان سکیں کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ اندازے ہم نہیں لگا رہے، ہم یہی چاہتے تھے کہ اصل بات جو ہے وہ ان کی زبانی پہنچے۔ تو اس وقت ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اس شہری کے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ سارا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام جناب؟ حسن محمد۔ حسن محمد صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ملازم پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا، یہ واقعہ ہے کیا؟ آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خود بتائیں، اپنی زبانی بتائیں کہ ہوا کیا۔ ہوا یوں کہ یہ میرا بیٹا آیا ہے، چھوٹا، سب سے چھوٹا بیٹا، تو مال پہ یوں ہی وہ چڑھا ہے، وہ آیا تو اس نے مجھے کال کیا کہ ابو جی مجھے نا یہ کاپی دے جائیں، انہوں نے وارڈن صاحبہ نے روک لیا، جس میں محسن اور وہ ہارون تھے۔ اچھا، تو میں کاپی لے کے آؤں، اس میرے آنے سے پہلے نا یہ آپس میں تھوڑے بہت جھگڑ پڑے ہیں، تو انہوں نے یہ ہے کہ میرے بچے کو گالی گلوچ بھی دی ہے، تو میرے خیال میں گریبان سے بھی اس کو کس وجہ سے، کیا وجہ؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس وہ کاپی نہیں تھی موٹر سائیکل کی، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا جی کہ آپ کا وہ دوسرا لائسنس، بچے نے کہا جی لائسنس نہیں ہے، میرا وائلٹ گاڑی رہ گیا، میں ایمرجنسی میں نکلا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ وہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو کیا آپ کو جاتے انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور واقعہ ہوا، کچھ اور ہوا؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا، کیونکہ ہمیں جو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے اس میں صرف یہ کہ آپ پر تشدد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا؟ جی ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ میں پہنچا ہوں تو میرے بچے نے جاتے ہی مجھے یہ بتایا کہ ابو جی انہوں نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں اور مجھے انہوں نے وہ گریبان سے پکڑا ہے۔ تو آپ کو غصہ آیا پھر؟ تو جی بالکل، تو میں نے پوچھا ہے تو ساتھ ہی یہ شروع ہو گئے ہیں، یہ کافی لوگ تھے ماشاءاللہ، ہمیں نہیں پتا کون کون سے تھے۔ حسن صاحب، یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ آپ نے ان پر تشدد کیا، آپ نے جوتا اتار کے ان کے سر پہ مارا؟ جی ایسا کچھ نہیں ہوا؟ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اچھا پھر یہ سب کچھ ہوا، تشدد ہوا آپ کے پاس، کس نے آ کے چھڑوایا، کیا ہوا اس وقت، اس کے بعد پھر ساری تفصیل کیا ہے؟ کیا کوئی نہیں جی، وہ ڈولفن والے آئے ہیں 4 لوگ، وہ بھی تھے، میرے بیٹے کو بھی پکڑ لیا اور مجھے ہی پیچھے سے ایک نے آ کے پکڑ لیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، وہاں سیکٹر پہ لے گئے ہیں، یہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہی ہے۔ تو وہاں سے پھر لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا، میں اور میرا بیٹا ہی تھے، لیکن لوگ کافی اکٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال 15-20 منٹ یہ چلتا رہا، اس کے بعد یہ تھانے آ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ تھانے میں آ کے کیا ہوا؟ تھانے میں یہی ہے کہ وہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ڈی ایس پی صاحبان، ایس پی صاحبان۔ آپ پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ نہیں جی، دباؤ نہیں ڈالا گیا، بس یہی ہے کہ یہ ایکسکیوز کر رہے تھے جو ٹریفک وارڈنز ہیں؟ جی۔ تو میں نے کہا جی ابھی ٹائم دو مجھے۔ اس سے پہلے بھی کبھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، کوئی ٹریفک وارڈن نے یا کسی پولیس والے نے؟ جی نہیں۔ اچھا، آپ کے جو صاحبزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کو بھی کوئی زخم آئے ہیں، کچھ چوٹیں لگی ہیں؟ ہاں جی، زخم آیا، اس کے میڈیکل کروایا تھا، وہ ہم نے اندر جمع کروایا ہوا ہے۔ اچھا، میں پھر دوبارہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہ کسی قسم کا صلح کے لیے دباؤ تو نہیں کسی کا، کسی بھی شخص؟ کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے صلح کر رہے ہیں؟ جی، وہ ہم نے کچھ ریکوائرمنٹ رکھی ہیں، اس کی بنا پہ یہ کل لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ شرائط رکھی ہیں آپ نے؟ کیا شرائط رکھی ہیں؟ ہماری یہ ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں آئیں، تو وہاں ہم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں ہماری۔ اور وہ اس پر راضی ہیں؟ جی ہم آپ کے یہ وہ راضی ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں؟ آپ کا نام جناب؟ طارق محمود۔ طارق صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ جس طرح سے اب تک نوٹس لیا گیا، اس کے بعد صلح کے لیے کیا آپ، کیونکہ آپ کے بھائی تو کہہ رہے ہیں کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کوئی آپ بتائیں کہ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی آپ پر پریشر ہے؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سب حضرات ہیں ٹریفک کے حوالے سے بھی اور پنجاب پولیس کے حوالے سے بھی، ان ساروں نے کوشش کی ہے کہ پیچ اپ ہو جائے، صلح کا معاملہ طے ہو جائے، یہی اچھا ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ٹھیک ہے۔
تو ہم کسی کے حوالے سے کسی دباؤ کے حوالے سے ہم صلح نہیں کر رہے، ہم صرف ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں۔ ہمیں غصہ تو بہت ہے جس طرح انہوں نے مارا پیٹا ہے اور ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے، اور ہم ان کو ایک یہ بتانا بھی چاہتے تھے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی وارڈن حضرات کسی بزرگ شہری سے اور کسی بھی سے ایسی بدتمیزی نہ کرے جس سے یہ سب لوگ جو ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے ان کے خلاف جو ہے نا وہ جذبات بھڑکیں گے۔ ٹریفک وارڈنز یہ کہتے ہیں کہ ہم بلا وجہ تو کسی کو نہیں مارتے، تشدد نہیں کرتے ہیں، ہم سے کوئی بدتمیزی کرے تو پھر ہم بھی اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں۔ تو جو صاحبزاد ہیں یعنی آپ کے بھتیجے جو ہیں، کیا ان کی طرف سے بھی کوئی ابتدا کی گئی تھی لڑائی جھگڑے کی یا گالی گلوچ کی؟ نہیں، وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تھوڑا جلدی میں تھا، اپنی کسی دوست کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ یہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بیک پہ یہ ان کی رہائش ہے پنجاب یونیورسٹی میں، تو وہ چھوڑنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا، یہ ان کو فورس کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے، لائسنس بھی نہیں ہے، تو اپنا سیل فون دے دیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ سیل فون تو کسی قانون میں نہیں ہے، میں آپ کو سیل فون دوں، آپ میری بائک کو بند کر دیں۔ تو اسی والے سے ان میں یہ تلخ کلامی ہوئی ہے، تو پیچھے سے ہارون نے آ کے اس کو گالی دی اور گریبان سے پکڑ کے کھینچا۔ اس نے کہا مجھے گالی بھی نہ دیں اور گریبان سے بھی نہ پکڑیں، میرے والد آ رہے ہیں، وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے گالی کیوں دی، اس کو بچے کو گالی کیوں دی؟ تو یہ ان میں تلخ کلامی ہوئی، تو وہ 7-8 لوگ تھے ٹریفک وارڈنز، تو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حسن صاحب ایک بار پھر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کو چونکہ 7-8 لوگ جیسا کہ طارق صاحب بھی بتا رہے تھے، زخم آئے ہیں آپ کو، آپ زخمی ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی مطلب اس کا میڈیکل وغیرہ کروایا؟ جی میں نے فی الحال میڈیکل تو نہیں کروایا، لیکن میرے یہ یہاں چوٹ لگی ہے اور یہ کندھے پہ لگی ہوئی ہے، تو میرے سر میں بھی پین شروع ہے۔ یہ جی حسن محمد صاحب، وہ شہری جن کو آپ نے ویڈیو میں دیکھا تشدد کا نشانہ بنا یہ ٹریفک وارڈنز کے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جس طرح سے نوٹس لیا گیا، جس طرح سے کارروائی اور جس طرح سے اعلیٰ حکام جو ہے پولیس کے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں اور ان سے معافی بھی مانگی جا رہی ہے، تو یہ مطمئن ہیں۔ لیکن پھر بھی سوال وہیں کا وہیں ہے کہ کیا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار کو کیا یہ حق ہے کہ وہ کسی شہری پر تشدد کرے، یا پھر کسی شہری کو بھی کیا یہ حق ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے؟ ہم اگر اس واقعے کی بات نہ بھی کریں تو مجموعی طور پر بھی ہمیں ایسے رجحان کو پروان چڑھانا ہے کہ جہاں لوگ قانون کی عزت کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہریوں کی بھی عزت کریں۔ عوام کو، لوگوں کو کیا شکایات ہیں ٹریفک وارڈن سے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں ان کا بھی موقف جاننا چاہیے، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ سخت گرمی میں، شدید گرمی میں یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں، شور شرابے میں، دھوئیں میں، تو ان کے مسائل جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بات کرتے ہیں، خالد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ٹریفک وارڈن، ان سے بات کرتے ہیں۔ خالد صاحب آپ بتائیے گا کہ موسم کی سختیاں ہیں، شور شرابہ ہے، یہ دھواں ہے، یہ سب چیزیں یہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی ڈیوٹی پر؟ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں انسانی جسم پر، دھوپ بھی اثر کرتی ہے، گرمی بھی اثر کرتی ہے، اور بھوک بھی اثر کرتی ہے، شور شرابہ بھی اثر کرتی ہے، جس سے یہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرائض منصبی ایک ایسا لفظ ہے کہ سینئر افسران کی ہدایت کے مطابق، سی ٹی او صاحب کی ویژن کے مطابق ہم سردیوں میں، گرمیوں میں، بارش میں، دھوپ میں، رمضان میں اپنی ڈیوٹی کو پریفر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیوٹی ہے، اور یہ ڈیوٹی ہے انسانیت کی خدمت ہے، فرض اولین ہے، اس کے بعد ہماری صحت ہے۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ پرعزم بھی ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے حوالے سے، لیکن لوگوں کی شکایات کچھ بڑھتی جا رہی ہیں ٹریفک وارڈنز کے رویے کو لے کر کے، وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ذرا سی بات پر بدتمیزی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ موسم ضرور اثر انداز ہوتا ہے انسانی شخصیت پر، انسانی رویوں پر اور انسان کے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ بعض دفعہ جو وائلیٹر ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں لڑنا چاہتا ہوں، اگریسو ہو جاتا ہے، اور تو پھر انسانی رویے ہیں، تھوڑا بہت ہو جاتا ہوگا، لیکن میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں، بلکہ یہ تمام کو بریف کرتا ہوں کہ معاف کر دینا یا برداشت کر لینا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کوئی آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً ہوتی ہے، کیونکہ ہائرنگ کے وقت تو ہوتی ہے ٹریننگ، لیکن اس کے بعد ماہانہ بیسس پر یا 6 مہینے کے بعد کوئی آپ کا چیک اپ ہوتا ہو، ٹریننگ ہوتی ہو، کوئی اس طرح کے سلسلہ ہے؟ ٹریفک ایل او سلائن میں ایک ڈسپلن کورس ہوتا ہے، اس میں تمام چیزیں رینیو کرائی جاتی ہیں۔ ہر آدمی، ہر وارڈن کو جو ڈسپلن کورس کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ڈسپلن ہے، فورس ہے، ڈیوٹی کس طرح کرنی ہے، اخلاق سے بولنا ہے، تمیز سے بات کرنی ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر 4 سال کی نفری میں 1 مہینے میں 1 یا 2 لڑائی ہو جائے تو یہ کسی فگر میں نہیں آتا، اور لوگ تو اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وائلیشن کی ہوتی ہے، سیٹ بیلٹ نہیں بنا ہوتا تو وہ اگریسو ہوتا ہے وارڈن کے ساتھ،
تو جھگڑے کا مجھے تو پہلے تو برداشت عمل اس بندے کو کرنی تھی جو اسی میں بیٹھا ہوا ہے. وی آئی پیز جو ہے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. میرا خیال ہے قانون برابر ہے سب کے لیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وی آئی پی کے ساتھ, میرا خیال وی آئی پی اس میں وائلیشن ہی نہیں ہوتی ہے. کیا مسائل کا سامنا ہے؟ ٹریفک وارڈنز تنگ کرتے ہیں یا آرام سے آپ کے ساتھ سلوک ہیں سر؟ کیا تنگ کرتے ہیں؟ یہ کہیں گے شارما بوتل لیں, کارڈ منگوا لیا, کچھ نہ کچھ. ٹریفک وارڈنز یہ کرتے ہیں؟ ہاں, چلان وغیرہ آپ کا ہوتا ہے؟ چلان ہوتا ہے, کبھی کر دیتے ہیں چلان. غلطی کرتے ہیں تو چلان ہوتا ہوگا نا؟ غلطی نہ بھی کریں تو سر پکڑ لیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈیک اونچا لگایا ہوا پھر پکڑ لیتے ہیں. ہاں, کچھ سواری آگے بٹھا لیں پھر پکڑ لیتے ہیں. تو چلان جب کرتے ہیں آپ چلان کروا لیتے ہیں یا منت سماجت کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور حل نکالتے ہیں؟ کسی کو کارڈ دے دیتے ہیں, کسی کو شارما بوتل منگوانے کا دینی پڑتی ہے, کسی کو کچھ جو کوئی کہے. لائسنس بنا ہے آپ کا؟ نہیں سر, لائسنس نہیں بنا تو آپ تو قانون توڑ رہے ہیں نا. لائسنس کے بغیر آپ رکشہ چلا رہے ہیں. سر رکشے گاڑی کے کاغذ ہیں, شناختی کارڈ ہے. لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. چلو ٹھیک ہے, معذرت. اچھا, یہ ایک رکشہ ڈرائیور ہیں جی. اب یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ایک صاحب ہیں, وہ ان کو شکایات ہیں ٹریفک وارڈن سے, لیکن وہ خود ان کا لائسنس نہیں بنا ہوا. اب یہ رکشہ ڈرائیور جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذات پورے ہیں لیکن لائسنس نہیں ہے ڈرائیونگ کا, تو یہ تو قانون شکنی ہوئی. اب ایک اور صاحب ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا مشکلات کا سامنا ہے یا کیا شکایات ہے ٹریفک وارڈن سے. السلام علیکم. والسلام. ٹریفک وارڈنز کی جو کارکردگی ہے مطمئن ہے اس سے آپ, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے اس میں؟ یعنی کہ پہلے ٹریفک والے ہوتے تھے بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہی کر کے بلاتے تھے. یہ بہت اچھے طریقے سے, یعنی کہ بہت اچھے خاندان سے, بڑے تمیز سے جو ہے نا بندے کو بلاتے ہیں, تو میں ان کو بہت شاباش دیتا ہوں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ٹریفک وارڈن سے یہ بھی شکایت ہوتی ہے لوگوں کو بلا وجہ چلان کرتے ہیں, آپ کا کوئی چلان ہوا ہے؟ نہیں سر, ہمارا جو ہے نا جب ہماری کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں مثلا تو پھر کیوں چلانا ہمیں کریں گے. ہم نے سیٹ بیلٹ بانا ہوا ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین, ایک اور شہری ہیں, انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بڑے مطمئن ہے ٹریفک وارڈنز کی کارکردگی سے, اور ٹریفک وارڈنز بھی انسان ہیں, اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم چونکہ اس پروگرام میں ہم لوگ میں ہم کوئی ایک اینگل نہیں دکھاتے, کوئی ایک رخ نہیں دکھاتے, ہم دونوں طرف کا رخ دکھاتے. تو ہم نے آج بھی یہی کوشش کی ہے, ٹریفک وارڈن سے بات کی, پھر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کن مشکلات کا یا مسائل کا سامنا ہے. بہرحال اس پروگرام میں مزید بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ جو رویے, یہ پرتشدد رویے ہیں عوام کا ہو یا ٹریفک پولیس کا, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا کھوج لگانے کے ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہے, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بزرگ شہری پر ٹریفک وارڈن سے تشدد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. بس سوال یہ ہے کہ اگر ویڈیو سامنے آ جائے تو ہی ہم اس پر بات کریں گے اور تبھی کوئی نہ کوئی انکوائری ہوگی یا نوٹس لیے جائیں گے. پولیس کے رویے اور خاص طور پر جو پولیس سے عوام کو شکایات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی پنجاب جناب عارف نواز خان صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. سر, یہ واقعہ اگر ہم اسپیسیفکلی اس واقعے کو لیں اور عام طور پر مجموعی طور پر بات کریں تو بہت ساری شکایات ہیں لوگوں کے جو ٹریفک وارڈنز ہیں, جو پولیس کے اہلکار ہیں, وہ تشدد کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. ان شکایات کا ازالہ کیسے ہوگا, اور خاص طور پر اس واقعے کو بھی بیس بنا کر؟ دیکھیں, اس میں بات درست ہے کہ جو فوٹیج دیکھی گئی ہے اس کے اندر وہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس بزرگ کے ساتھ جو وارڈن ہے وہ مین ہینڈلنگ بھی کر رہے ہیں, بدتمیزی بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے ہم واقعے کی, جیسے کہ آلریڈی ایک بڑی ہائی پاورڈ انکوائری آرڈر ہو چکی ہے, جو ایک ڈی آئی جی ابو بکر خدا بخش کی زیر سربراہی وہ انکوائری چل رہی ہے, اس میں حقائق سامنے آ جائیں گے. لیکن اس میں بھی جو ابھی تک کی بات سامنے آئی ہے کہ اس میں بھی جو آغاز ہے وہ ان بزرگ شہری نے پہلے بدتمیزی کی ٹریفک وارڈن کے ساتھ, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ سٹارٹ ہوا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ٹریفک سٹاف ہے ان کو یہ لائسنس حاصل ہے کہ وہ کسی شہری کے ساتھ بھی بدتمیزی, بد اخلاقی کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول پانا چاہیے, یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. اور یقیناً اس انکوائری رپورٹ کے بعد جو بھی حقائق سامنے آئیں گے اس کے مطابق ایکشن ہوگا. اور آئندہ بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے پہلے بھی آئی جی صاحب کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہے ٹریفک سٹاف کو. خاص طور پہ لاہور میں چونکہ اس قسم کی زیادہ شکایات آ رہی ہیں, تو اس میں یقیناً جہاں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ٹریفک وارڈنز کا اس میں کہیں نہ کہیں قصور پایا جائے گا, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن شہریوں کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو بھی لوگ ڈیوٹی پہ موجود ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, کیونکہ جب تک پبلک کوآپریٹ نہیں کرے گی
اس وقت تک سر بالکل ٹھیک ہے. قانون پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہے. عوام کو اس چیز کے لیے طرف راغب کرنے کے لیے کہ وہ قانون کا احترام کریں, قانون والوں کا احترام کریں, یہ ضروری ہے کہ مثال سیٹ کی جائے. اگر قانون نافذ کرنے والے خود قانون توڑیں گے, آپ نے خود کہہ دیا کہ جسٹیفائی اس کو نہیں کیا جا سکتا جو انہوں نے سلوک کیا, چاہے زیادتی ہوئی بھی ان کے. اگر قانون نافذ کرنے والے خود قانون پر عمل نہیں کریں گے تو پھر عوام سے آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ قانون کا احترام کریں گے, قانون والوں کا احترام کریں گے؟ نہیں, اس میں کوئی, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً جو ایک لا انفورسر ہے اس کو تو خود اپنی مثال خود قائم کرنی ہے, اور اس میں بارہا دفعہ ان کو کہا بھی گیا ہے اور دوبارہ بھی کہا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں شہریوں سے بھی اپیل کروں گا کہ لا انفورسمنٹ جو ہے یہ ایک کوئرشن سے نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ان کا تعاون ان کا بہت ضروری ہے کہ جو ٹریفک وارڈن نے اگر روکا ہے کسی بھی شہری کو تو اس کو رک جانا چاہیے. سر اس میں شکایات ہیں کہ بلا وجہ روکا جاتا ہے, ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں چالان کرنے کے, اتنے چالان آپ نے پورے کرنے ہیں, بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے روکا جاتا ہے. یہ شکایات بہت بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر روکا جائے, قانون شکنی ہو رہی ہے, اس پہ چالان ہونا چاہیے, اس پر ان کو باز پرس ہونی چاہیے. لیکن جو جن جگہوں پہ یہ شکایات ہیں کہ غلط طریقے سے ان کو روکا جاتا ہے, اس کا ازالہ پھر کیسے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں کہ جی آپ نے اتنے چالان ہر مہینے یا ایک ہفتے میں کرنے ہیں. لا انفورسمنٹ یا ٹریفک کی مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ہی آج کل, جس طرح کہ لاہور میں ٹریفک کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے کیونکہ کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, روڈز بن رہی ہیں, اورنج لائن بن رہی ہے, تو ٹریفک کنجیشن ہے. اس میں ان کو یہ بالکل قطعاً نہیں کہا گیا کہ جی آپ نے چالان کرنے, بلکہ ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہے, سموتھلی اس کو فلو اس کا تاکہ جاری رہے. اس کے لیے یقیناً دیکھیں جو فیکٹس ہیں, جو حالات ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ذہن میں رکھنی چاہیے. جس طرح گرمی کا موسم ہے, ہبس میں وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, انسان ہیں 8 گھنٹے سے بھی زیادہ ان کو ڈیوٹیاں دینی پڑ رہی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قطعاً اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چاہے گرمی میں یا چاہے جس قسم کے موسم میں جن حالات میں بھی سرو کر رہے ہیں, یہ قطعاً ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم شہریوں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں, بدتمیزی کریں. لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا, یہ جو معاملہ ہے بزرگ شہری پر تشدد کا, اس میں صلح ہو گئی ان لوگوں کی آپس میں, کیا کوئی دباؤ ہے, یا اس طرح کے معاملات میں جب پولیس انوالو ہوگی یا کوئی قانون والا انوالو ہوگا تو ہم یہی امید کریں کہ کوئی نہ کوئی دباؤ آئے گا اور معاملہ اسی طرح سلجھا دیں؟ دیکھیں, اس میں آپ کے آلریڈی نالج میں ہوگا کہ ایک انتہائی ہائی پاورڈ اس میں ایک انکوائری کمیٹی ہے. جو آفیسر اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا ویل ریپیوٹیڈ آفیسر ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں دباؤ ہوگا. اگر کسی نے صلح کر لی جو ہمارے ابھی تک نالج میں نہیں آئی, جب انکوائری رپورٹ آئے گی سامنے اس کے اندر اس چیز ریفلیکٹ ہو جائے گی. لیکن میں قطعاً محسوس نہیں کرتا کہ اس قسم کی جو فوٹیج ساری دنیا نے دیکھی ہے اس میں کوئی کسی پہ دباؤ ڈال سکتا ہے. اگر ان بزرگوں نے کوئی صلح کی ہے تو آئی ایم شیور وہ والنٹیرلی خود رضا کرانہ طور پہ کیا ہوگا. بٹ اینی وے جو بھی فیکٹ سامنے آئیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ ایکشن ہوگا. شہری پر وارڈن کے تشدد کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہوں میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب اظہر صدیق صاحب کے ساتھ. ان سے بات کرتے ہیں نہ صرف اس واقعے پر بلکہ مجموعی طور پر بھی جو ٹریفک وارڈنز سے شکایات آج کل موصول ہو رہی ہیں کہ وہ شہریوں پر تشدد کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, اس پر ان کی کیا رائے ہے اور اس صورتحال میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ شکریہ اظہر صاحب, وقت دیا آپ نے یقیناً ویڈیو دیکھی ہوگی. ایک بزرگ شہری ہیں, ان پر تشدد کیا جا رہا ہے وارڈنز کی جانب سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات تو پھر وہی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. عدم برداشت بیسیکلی ہم نے خود, ہمارے حکمرانوں نے پیدا کر دی. میں یہ نہیں کہوں گا, یہ سیاسی مت سمجھے گا, مالڈون کا سانحہ دیکھا, باقی آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم کے حوالے سے نا آپ نے گولیاں مارنے تک کی تو اجازت دی. یہ تو تشدد تو ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ نے کوشش نہیں کی ہے کہ اداروں میں پیار محبت, وہ ایک دور شروع میں جب یہ آئے نا لوگ اسلام کیا کرتے تھے, بڑے ادب سے بیٹھنا, وہ ویسے ہی پوچھ لینا پانی وانی کا. آج یہ استقبال کرتے ہیں آپ کا چپیٹ سے, گالی سے. یہ تو دیکھا ہی نہیں آپ نے نا. لیکن کالے کوڑ والوں کو کچھ نہیں کہتے. دیکھیں وہ تو بھائی ایک وقت ایسا تھا ہمارے بھائی کے, ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی. لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے بنیادی طور پر ایس او پیز یا ایسے قوانین, آپ جب اسٹیٹ کے ان لوگوں کو اپنے ملازمین کو سنبھالنا ہو, ماں سوائے ان کے پیڈا ایکٹ کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یعنی اس یہ بیہیویئر کے ریفرنس سے فوجداری جرم پرچہ بھی نہیں ہو سکتا. پرچہ اس لیے ہوگا جی میں تو ملایا تھا, اس نے انسٹیگیٹ کیا اور یہ معاملات, آپ کو اس کے لیے اسپیشل لا بنانے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں جب تک آپ سزا ڈبل نہیں رکھیں گے, ایک یہ, اور دوسرا جب ایسا کوئی واقعہ ہو اس پہ آپ جرمانے نہیں ڈالیں گے بھاری سارے,
یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. جو پنجاب حکومت انکوائری کمیٹی بناتی ہے اس طرح کے واقعات پر، اس پر بھی بنی ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ کافی نہیں ہے اور اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آپ سے پہلے ایک وہ از خود نوٹس، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا خادم اعلیٰ، یہ از خود نوٹس لیتے تھے اور اتنے نوٹس لیے انہوں نے، اتنے نوٹس لیے ہیں. کبھی ان کا بھی نمبر لگا کے دیکھ لیں اس کا اینڈ میں رزلٹ کیا ہوا. آئیں گے روزانہ سسپینڈ کریں گے، جناب میں نے نوٹس لیا ہے، انکوائری شروع کر دی ہے. اس سے مسائل نہیں حل ہوں گے. خدا را اس بات کو روکیں اور اس واقعے کو خدا را آپ ایک ایگزامپل بنا لیں اور اس کا بڑا آسان حل ہے، کوئی مشکل حل نہیں ہے. پرچہ درج کریں اور اس کا ایسے کیسز کی سمری ٹرائل کریں. آپ ڈونٹ گو فار اینی انکوائری اور انویسٹیگیشن، آن اسپاٹ کھڑا کریں، اسپاٹ بیٹھ کے میجسٹریٹ کو بلائیں، وہیں پر اور وہی سزا سنائیں آپ. اچھا ویسے یہ ٹریفک وارڈنس کی اگر ہم بات کریں، جورسڈکشن ان کی ہے کیا، ان کی کیا حدود ہے؟ اب آپ نے پوچھ لیا، بڑا بتا دوں آپ کو. کبھی آپ نے غور کیا یہ کونے پہ جگہ بیٹھ جائیں گے، لیفٹ پہ نہیں ٹرن ہونا، آپ ٹرن ہو کے روکنے آ جائیں گے. ون وے کے حوالے سے ہے، کوئی اشارہ نہیں لگا ہوا، یہ کونے پہ کھڑ کے چھپے ہاتھ لگا کے بیٹھے. آپ آ جائیں مال پہ، آ جائیں مال پہ. آپ سامنے سے جا نہیں سکتے، وہ کونے پہ 10-12 وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں. آپ نے ان کو ریونیو کلیکٹر بنا دیا کہ آپ نے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں. خدا را یہ نکالے مائنڈ سے کہ یہ ریونیو کلیکٹر نہیں ہے، یہ راہ دکھانے والے. بالکل ٹھیک ہے. ریونیو کلیکٹر میں ایسے کہوں گا کماؤ پت. پنجاب حکومت تک اگر بات کریں، جس طرف اشارہ کیا حضرت صدیق صاحب نے کہ ان کو کماؤ پت نہ بنایا جائے، صرف جرمانے کرنے کے لیے یا چلان کرنے کے لیے اور ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہ، بلکہ ایک مثال قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، جو کہ ہم نے آغاز میں دیکھا تھا، جیسے کہ حضرت صدیق صاحب نے کہا کہ یہ لوگ سلام کرتے تھے اور پھر کلام کرتے تھے. اس رویے کی پھر سے ضرورت ہے. ٹریفک وارڈن کا ایک شہری پر تشدد صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ہر وردی پہننے والے کی آج کل کے دور میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو اسی پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما جناب شوکت بسرا صاحب کے ساتھ. شوکت صاحب شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ بتائے گا کہ یہ جو ایک واقعہ پیش ہے، یقیناً آپ کو بھی اس کا علم ہے، کیا اپنے آپ کو یہ قانون والے قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں؟ پنجاب پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. پولیس گلو بٹوں کی طرح پورے پنجاب کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. جب خود حکمران میاں صاحبان پولیس کو اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، تھانہ کلچر ہوگا، آپ کا تھانے ٹاؤٹ سے بھرے ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں پنجاب میں ڈاکو راج ہے، ڈاکے، چوریاں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی، تھانے فنکشنل نہیں ہے. وہ یا تو ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، تو یا وہ غریب عوام پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اسی طرح یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. ایک بزرگ آدمی کو اگر نہیں انہوں نے بخشا تو اور کسی اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ جو نوٹس لینے والے اور معطل کرنے والے وزیر اعلیٰ ہیں، آج اتنے دن گزر گئے، کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا؟ اگر وہ خود یہ کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ان معاملات پہ ان کو قوم کے سامنے آنا چاہیے تھا، خود معافی مانگتے آ کر کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے بزرگ کے اوپر. آئے دن وہ اس طرح بہیو کرتے ہیں جیسے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ اس طرح بہیو کرتے ہیں جیسے موقع پہ وزیر اعلیٰ بھی وہ ہیں، آئی جی بھی وہ ہیں، قانون ان کے ناک کی منہ میں. یہ انکوائریاں بھی بنائی جاتی ہیں، کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں انکوائری کے لیے، اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا وہ صرف اور صرف ڈنگ ٹپاؤ کام ہوتا ہے؟ کمیٹی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ کچھ نہیں کرنا. اس لیے کمیٹیاں وہ کہتے ہیں نا مٹی ڈالنے والی بات، اس لیے بنائی جاتی ہیں. اگر آپ نے ایکشن لینا ہو، کتنی بڑی بات ہے. آج اتنے دن گزر گئے، اس پہ تو فوری 2 دن کے اندر انکوائری آنے کے بعد اس پہ عمل ہو جانا چاہیے تھا. اچھا شوکت صاحب، یہ جو ٹریفک وارڈن کا نظام ہے، پرویز الہی صاحب کے دور میں شروع کیا گیا تھا، اس کی مثالیں دی جاتی تھی، بڑی تعریف کی جاتی تھی. لیکن بعد میں جب حکومت تبدیل ہوئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی پنجاب میں، تو یہ اعتراض اٹھا کہ چونکہ یہ پرویز الہی صاحب کی بنائی ہوئی سروس تھی تو اس پہ توجہ نہیں دی گئی اس طرح سے، اور اسی لیے اس کا حال خراب ہوتا گیا. آپ اتفاق کریں گے؟ بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہی بدقسمتی ہے. چوری پرویز الہی صاحب کا دور ریسکیو 1122 کے حوالے سے ایک بہت انقلابی قدم تھا. لیکن چونکہ وہ چوری پرویز الہی صاحب کا تھا، وہ ان کے مخالف تھے، وہ ان کو نہیں اس کو آگے کنٹینیو کرنا تھا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، آپ ڈالفن فورس لے آئے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، وہ لوگوں کے لیے دہشت گردی کریٹ کر رہے ہیں. کس طرح وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر اس طرح آتے ہیں جیسے تو نعوذ باللہ کوئی بھارت سے آ کے اٹیک کر دیا انہوں نے پاکستانی قوم پہ. یہاں پر جتنا بھی شوشہ والا کام ہو رہا ہے، جتنی بھی اسٹیپس اٹھاتے ہیں میاں صاحب، وہ یہ نہیں کہ عوام کو ریلیف ملے،
وہ کرتے ہیں کہ جو چیز نظر آئے, جو چیز ہو. اب وارڈن جو ہیں وہ اب ان کو پتہ ہے کہ ہم میڈیا پہ چلتے ہیں, ہم میڈیا پہ دیکھے جاتے ہیں, ڈالفن فورس دیکھی جاتی ہے. سو اس واقعے کو میں سمجھتا ہوں بنیاد بنا کر یہ جو ہوا ہے, اور میں سما کو بھی اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے, چونکہ ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل, اور وہ پیپل جو ایک بزرگ آدمی ہے اس کو اس طرح اس کی دھرائی کر دی جائے گی. میرے اور آپ کی کیا بات؟ اچھا, ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے ٹریفک وارڈنز کی طرف سے, جیسے ابھی اس وقت بھی شدید گرمی ہے, اندازہ ہو رہا ہے, تو وہ بیچارے گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں اور دھواں اور شور شرابہ اس کی وجہ سے ان کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں, برداشت کم ہو جاتی ہے. کیا یہ جسٹیفیکیشن درست سمجھتے نہیں ہے؟ آپ نے بائی چوائس اس کا انتخاب کیا ہے نا, یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ مینٹلی اور فزیکلی فٹ نہیں ہیں اس کا غصہ آپ عوام پہ نکالیں, آپ ان کو بے عزت کریں, آپ ان کو ہیومیلیٹ کریں, آپ اپنا جا کے علاج کروائیں. اس جو ٹریفک پولیس ہے ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو باقاعدہ لیکچرز لیں اور ان کو بتائیں کہ جو شہری ہیں آپ ان کے تحفظ کے لیے ہیں, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ہیں, بلکہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ مولا جٹ اور سلطان رئی اور نوری نات بن کر ان کو سڑکوں پہ مارتے پھریں. ناظرین, ٹریفک وارڈن جس کا کام ہے اپنا ہاتھ اٹھانا, ٹریفک کو درست کرنے کے لیے, رواں رکھنے کے لیے ہوتا ہے, اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ایک بزرگ شہری پر. یہ ویڈیو وائرل ہے, یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اور اسی پر بات کرنے کے لیے, اور جو اس وقت مجموعی طور پر رویہ ہے ٹریفک وارڈنز کا یا پولیس کا, اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہوں اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی اور حکمران جماعت کی رہنما محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ. شکریہ بخاری صاحب, آپ نے وقت دیا. عظمیٰ صاحبہ, عدم برداشت کے رویے بڑھتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو وردی پہنے ہوئے لوگ ہیں, یعنی پولیس, ٹریفک وارڈنز جن کی مثالیں دی جاتی تھیں, وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے. آپ کو بھی یقیناً اس واقعے کا علم ہوگا, کیا ایکشن لیا حکومت نے اب تک؟ جی, پہلے تو یقیناً بہت شرمناک اور تکلیف دہ ہے یہ جو کچھ ہوا سڑک کے اوپر, لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس کی ون سائیڈڈ سٹوری جو ہے وہ زیادہ چل رہی ہے, جو دوسری سائیڈ کی سٹوری ہے وہ اس میں, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن پھر بھی نہیں ہے. وہ جو بزرگ شہری ہیں ان کے بیٹے کو جو ہے وہ روکا گیا, اس کا چالان کیا گیا, شاید اس کی بائک بند کی گئی, اس نے فون کر کے والد محترم کو بلا لیا, اور انہوں نے پھر آ کر آتے ہی وہ تھوڑا ناراض بھی ہوئے وارڈنز کے اوپر, انہوں نے کوئی جوتا ووتا بھی مارا انہیں, اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ وارڈنز کا یہ ریئیکشن ان کے ایکشن کے اوپر یہ نامناسب تھا, کیونکہ جب آپ وردی پہنتے ہیں, جب آپ, یہ ہمیں بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں موسمی حالات اور وہ اس کے اوپر وہ بیچارے اتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں, سو یہ ڈیوٹی ان کو یہ کرنا ہے. اور یہ جو ٹالرنس ہے یہ ایز اے ہول میں سمجھتی ہوں سوسائٹی کے اندر ہمارے بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اور جتنی بھی نئی فورسز ہیں ان کو ریسورسز کے حوالے سے, ان کی ٹریننگز کے حوالے سے, ان کو ماڈرنائزڈ ایس او پیز ان کے بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے, لیکن انفارچونیٹلی یہ واقعات جو ہیں یہ کہیں پھر سال 6 مہینے میں سننے کو مل جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے میں بہت معذرت خواہ ہوں ان شہری سے جن کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم سب کو اس ملک کو اگر بہتر کرنا ہے, اس ملک میں قانون کو اگر آگے رستہ لینا ہے, تو ہر ایک کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ جو صاحب ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں, ان کا بیٹا سرکاری ملازم ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, وہ اس بات کا ان کو زوم تھا. یعنی یہ جو سوچ ہے وردی والے کے اندر تو ہے ہی, لیکن وہ جو سرکاری ملازم ہے اس کے اندر یہ سوچ موجود ہے. ہم سب ایک ہی سوسائٹی کا حصہ ہے نا. دیکھیے, یہ اس میں یہ کہہ دینا کہ میں بہت اچھا ہوں دوسرا بہت برا ہے, ہر انسان کے اندر اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ طاقت کا زوم جو ہے, یہ جو ایک اختیار کی ایک وہ ہے, یقیناً یہ انسان کا دماغ خراب کرتی ہے, اور اسی لیے پھر انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے. میرا کئی دفعہ چالان ہوا, یعنی آپ آرام سے چالان کروا لیتے ہیں؟ میں جی پہلے کہتی ہوں جی میرے سے غلطی ہو گئی, میں معذرت چاہتی ہوں, لیکن آپ چالان کرنا چاہتے ہیں شوق سے کیجیے. ایک اعتراض اٹھتا ہے پنجاب حکومت پر کہ چونکہ یہ جو سروس ہے وارڈنز کی یہ شروع کی تھی پرویز الہی صاحب نے, تو اس کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا, اور جو ایک تعریف کی جاتی تھی سروس کی وہ اس میں بگاڑ اس وجہ سے آیا کہ شاید توجہ نہیں دی گئی اس پر. دیکھیے, پہلے تو جو آپ یہ ہے کہ ہم نے کو پرویز الہی کے دور ایسے نہیں ہے, حالانکہ وارڈنز کو جتنا ان کی سیلری رائز کی گئی ہے, جتنے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں, ان کی ٹریننگ کا ایک پورا سسٹم موجود ہے. اگر مطلب آپ سی ٹی او صاحب آپ کو اویلیبل ہوتے, آپ کو پورا وہ ایک اسکیجول بتا سکتے ہیں کہ ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد ان کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کے میڈیکلز ہوتے ہیں,
اور ہم ان کو پورا فوکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی یقیناً ہم میں سے لوگ ہیں اور وہ شاید موسم کی سختیاں برداشت کرتے کرتے ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. اور یہ میں نے کئی دفعہ کہا، کئی میٹنگ میں بھی کہا کہ مان لیا کہ یہ موسم کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن ٹیمپر لوز کرنا پھر بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. عظمیٰ بخاری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ضرورت ہے بہتری کی گنجائش یقیناً موجود ہے، اور سب سے اچھی بات جو مجھے ان سے بات کرتے ہوئے لگی وہ یہ کہ انہوں نے معذرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی وہ کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر رہی ہیں، اور دونوں طرف سے بھی غلطی اگر ہے تو پھر بھی وہ معذرت انہوں نے کی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. ناظرین، یہ ایک واقعہ ان رویوں کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ چاہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہوں، یعنی ٹریفک وارڈنز ہوں، یا ایک عام شہری ہو. یہ پرتشدد رویے اب سرایت کرتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو اسی پر بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں ماہر نفسیات جناب ڈاکٹر احسان الحق چشتی صاحب کے ساتھ. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا. جی تھینک یو. سر، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے، پیشنٹس بھی آتے ہوں گے، پیشنس کم ہوتی جا رہی ہے. اگر وہ ٹریفک وارڈنز ہوں ان میں بھی کم ہو رہی ہے. ابھی یہ واقعہ جیسے کہ ایک بزرگ شہری پر تشدد کیا، کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ ایک عمومی جو رویہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہر واقعے میں وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے نا. ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پہ عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے. ہم ٹالریٹ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ رائٹ سمجھتے ہیں، ہم دوسرے کا موقف سننا نہیں چاہتے. اور سب سے بڑا جو ریزن میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کوڈ آف ایتھکس فالو نہیں کرتے. یہ آپ کے اندر کی گھٹن ہے، فرسٹریشن ہے، اگنورنس ہے. اور آپ دیکھیں جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، سپوز ابھی آپ نے یہ ریفرنس دیا ہے، پچھلے دنوں بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ڈرائیور نے کسی کو ہٹ کیا، گاڑی جلا دی، ڈرائیور کو مارا. مطلب ہر چیز میں وہ جو موب ہے وہ اپنا فرسٹریشن باہر نکالتا ہے، حالانکہ ان کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس طرح بیہیو کریں. ہمارے معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کلچر جب سے آیا ہے، وہ مائٹ از رائٹ میں یہی ہے نا کہ آپ کے پاس یا تو پیسہ بہت زیادہ ہے، یا آپ کے پاس بدمعاش بہت زیادہ ہیں، یا آپ کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے. یہ دو چار چیزیں جس کے پاس ہیں وہ دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا. یہ بتائے گا، جسٹیفیکیشن تو ہم نہیں دے رہے ان کے رویے کی، لیکن اس میں بہتری کے لیے یا ان کی آسانی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی معائنہ ہونا چاہیے ہر 2-3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد؟ اس سے فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. دیکھیں، جو بھی بندہ سوسائٹی میں عوام کو ڈیل کرتا ہے، میرے حساب سے تو خاص طور پہ جو یہ گورنمنٹ کے محکمے ہیں ان سب میں ایک سائیکولوجیکل سپورٹ کا محکمہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں، آپ کی قومی ٹیم جو ہے، کوئی بھی کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، اس میں ہے. آپ کے جو آرمی کے سارے ادارے ہیں جنہوں نے فرنٹ پہ سارا کچھ پلے کرنا ہے، ان میں ہے، ہر جگہ ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جنہوں نے عوام کو ڈیل کرنا ہے، جنہوں نے بہت سے مسائل سے بھی گزرنا ہے، جیسے آپ نے کہا دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جس کا وہ ڈیزرو شاید کرتا ہے بندہ. تو یہ سارے فیکٹر بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، احسان الحق چشتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگر شہریوں کو احترام چاہیے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی قانون کا احترام کریں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کریں، ان اہلکاروں کا احترام کریں جو شدید گرمی میں، دھوپ میں، تپتی سڑک پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، ہمیں راحت پہنچانے کے لیے ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹریفک جیم نہ ہو، کوئی قانون نہ توڑے، اشارے کی خلاف ورزی نہ کرے. اور اس پر اگر ہم صرف اور صرف ان سے مسکرا کر بات کر لیں گے یا انہیں سلام کر دیں گے تو اس میں ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ان پر یقیناً اس کا مثبت اثر پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک وارڈنز ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کی ایک ٹریننگ، ایک جاب ہے تو اس کا بھی احترام کرتے ہوئے اگر آپ خود قانون کا احترام کریں گے تو ہی آپ شہریوں کے لیے مثال قائم کر سکیں گے. کیونکہ جس کام کے لیے آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ آپ خود نہیں کر رہے ہیں تو اگلے پر اس کا اثر نہیں پڑتا اور وہ اس پر عمل بھی نہیں کرتا. اسی نوٹ کے ساتھ ہم نے اس پروگرام میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم دونوں اطراف کے آپ کو پہلو دکھائیں، دونوں اطراف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دکھائیں، کیونکہ ہم نے نہ تو یہ پروگرام کسی کے خلاف کرنا تھا، نہ ہی کیا، اور ہماری روایت بھی یہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں اطراف کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ذیشان ملک اور ٹیم کو پروگرام ہم لوگ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.